اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل پچھلی ویڈیو میں ہم نے زبر کی مشق جو ہے وہ حرفوں میں ادا کی تھی، حرفوں میں جو ہے پڑھی تھی۔ آج جو ہے ہم پڑھیں گے جو الفاظ ملے ہوئے ہوتے ہیں، حرفوں سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے کلمے بنتے ہیں۔ آج ہم زبر کی مشق پڑھیں گے، لفظوں میں، حرفوں میں پڑھیں گے، لفظوں میں پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پر آتا ہے، آپ یہاں دیکھیں گے اوپر سے جو لائن دی گئی ہے، یہی یہاں سے ہی جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے سے جو رواں سے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ قرآن پاک میں اکثر جگہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں ذکر کیا ہوا ہے تاکہ ان کو آدمی اگر یہ قاعدے میں یہ چیزیں نہ ہو تو پھر قرآن پڑھنے میں دقت آتی ہے۔ ان کا اہم کردار ہے، ان لفظوں کا، ان جو ہے کلموں کا بہت اہم کردار ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ان کو جو رواں کیسے پڑھا جائے، جو رواں کس طرح پڑھا جائے۔ تو جو رواں ان کو اس طرح پڑھا جائے کہ پہلے با زبر ب، صاد زبر ص، بصا، را زبر را، بصر، وقفن بصر، کیا بصر، وقفن بصر، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذ، اخذ، وقفن اخذ، حمزہ زبر ا، میم زبر م، امام، را زبر را، امر، وقفن امر، جیم زبر ج، میم زبر م، جمع، عین زبر ع، جمع، وقفن جمع، حمزہ زبر ا، جیم زبر ج، اجل، لام زبر ل، اجل، وقفن اجل، ح زبر ح، شین زبر ش، حشر، را زبر را، حشر، وقفن حشر۔ کیا ہے کہ یہ جو حرف ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں، ان میں وقفن اور رواں کو کس طرح پڑھا جائے۔ یہ قرآن مجید میں رواں پڑھا جاتا ہے، کہیں کہیں وقف سانس رک جاتا ہے تو وقف کرنے کی بھی جو ہے صورت آ جاتی ہے۔ تو وقف کس طرح کیا جائے وہ ان میں سکھایا جاتا ہے، یہ جو ہے ان میں سکھایا جاتا ہے کہ وقف کس طرح کیا جائے۔ ف زبر ف، عین زبر ع، فع، لام زبر ل، فعل، وقفن فعل، ها زبر ه، لام زبر ل، هل، کاف زبر ک، هلك، وقفن هلك، ذال زبر ذ، کاف زبر ک، ذک، را زبر را، ذکر، وقفن ذکر، را زبر را، ف زبر ف، رفع، عین زبر ع، رفع، وقفن رفع، عین زبر ع، با زبر ب، عب، سین زبر س، عبس، وقفن عبس، عین زبر ع، دال زبر د، عدل، لام زبر ل، عدل، وقفن عدل، قاف زبر ق، دال زبر د، قد، را زبر را، قدر، وقفن قدر، تا زبر ت، را زبر را، ترى، کاف زبر ک، ترک، وقفن ترک، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ، وقفن بلغ۔ اب یہ وقفن بلغ، وقفن ترک، وقفن قدر، یہ جو ہے وقف کی صورت میں سکھاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر وقف کرنا ہو تو وقف کس طرح کیا جاتا ہے۔ را اگر آخری حرف پر را ہو تو اس میں کس طرح وقف کیا جاتا ہے، زیر ہو تو اس میں کس طرح وقف کیا جاتا ہے، اگر تنوین ہو تو اس میں کس طرح وقف کیا جاتا ہے۔
سو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔